اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی، اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو یہ آفر دے رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، آؤ مجھے اپنی طرف متوجہ کرو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو شخص استکبار کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، عن عبادتی، میری عبادت سے جو گھمنڈ کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، تو عن قریب ہم اس کو ذلیل کر کے، چھوٹا کر کے اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ یہاں اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو شخص میری عبادت سے استکبار کرے، گھمنڈ کرے، اجرانے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، کیونکہ استکبار کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، تو گویا وہ یہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا کہ میں اللہ رب العالمین کی ضرورت مند نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین سے حاجت مند نہیں ہوں، اس لیے وہ استکبار کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ادعونی، مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر آگے اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو شخص میری عبادت سے استکبار کرے، گھمنڈ کرے، تو گویا دعا کرنا ہی عبادت کرنا ہوا، چونکہ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرما دیا کہ جو دعا کرے گا، اور پھر آگے فرما دیا کہ میری عبادت سے انکار کرے گا، میری عبادت سے تکبر کرے گا، تو گویا دعا ہی کو اللہ رب العالمین نے دعا قرار دیا ہے، دعا ہی کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا ہے۔ اور اس کی تفسیر حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، اسی طریقے سے اور دیگر اعمال ہے جو ہمارے لیے ضروری ہمیں کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی مغز اور اصل دعا کو قرار دیا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کی اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے جب آپ نماز کو شروع کرتے ہیں تو نماز کے شروع کرنے سے لے کر کے نماز کی ختم ہونے تک، نماز کے اختتام تک پوری کی پوری دعا ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا ایک معنی آتا ہے دعا، چونکہ دعا تمام عبادت کا اصل ہے، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو پکارتے رہنا چاہیے۔ اب آئیے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دعا کس طریقے سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایک عورت جو کافر کی بیوی ہے، ایک عورت جو کافر کی بیوی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے کیسے دعا کرتی ہے، اللہ رب العالمین کو کیسے پکارتی ہے۔ چنانچہ سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، مومنہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، صائمہ تھی، یعنی ان کے پاس روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور دیگر اعمال بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی جو عبادت کو ذکر کیا ہے وہ ہے صرف اور صرف دعا کو، کیونکہ اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کی کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس جنت میں ایک گھر۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک کافر، ظالم اور جابر بادشاہ کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے وہ، اور اس کی بیوی مومنہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے،
تو ایسے حالت میں وہ جابر اور ظالم بادشاہ اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو تکلیف دے گا۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ اور یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو زمین پر لٹا کر کے ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلے مار دیے اور دونوں پاؤں میں کیلے کانٹی گاڑ دی تاکہ یہ زنبش نہ کر سکے اور گرم زمین اور ریت پر وہ لیٹی رہے۔ تو اس طریقے سے بھی ان کو ستایا۔ تو اسی وقت وہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ میں موسیٰ پر ایمان رکھتی ہوں، میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہوں، اور آپ کے سامنے یہ پورا نظارہ ہے کہ یہ ظالم اور جابر فرعون جو میرا شوہر بھی ہے، یہ مجھے کس طریقے سے اذیتیں دے رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ میں ان تکلیفوں کو اب برداشت نہیں کر سکتا، لہذا رب ابن لی عندک بیتا، یا اللہ تو میرے لیے اپنے پاس جنت کے اندر ایک گھر بنا دے۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر کو، اس آیت کی معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی پیاری دعا اللہ رب العالمین سے آسیہ بنت مزاحم نے کیا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی، اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے بنا دے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے بنا دے، یعنی اللہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو خود میرے لیے بنا، کیونکہ اگر دوسرے لوگ بنائیں گے تو اس میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتا ہے۔ کوئی گھر بنانا ہو، کوئی بلڈنگ بنانی ہو، اگر اس کو کوئی انجینئر بنائے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ نقص، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی۔ لیکن اگر خود اللہ رب العالمین اس چیز کو بنائے تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جو بندہ، جو انسان خود اس کے اندر نقص ہو، عیب ہو، جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پوری طریقے سے مکمل کر کے ہر چیز دے کر کے پیدا نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی چاہے وہ انجینئر ہو، بلڈر ہو، بلڈنگ بنانے والا ہو، وہ اس طریقے سے بلڈنگ کو، عمارت کو نہیں بنا سکتا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے۔ اس لیے آسیہ بنت مزاحم نے کہا کہ اللہ تو میرے لیے بنا دے، کسی دوسرے سے نہیں بنانا، کوئی دوسرا بنائے گا تو اس کے اندر کچھ نقص ہوگا۔ اسی لیے تو انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے۔ آپ وہ احساس کریں گے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو فوراً صدقۃ الفطر ادا کر دو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو کچھ بھی لغزشیں ہوئی ہوگی، کیونکہ انسان ہے، عیب سے پاک تو نہیں ہے، روزے کی حالت میں جو نقص ہوگی، کمی ہوگی، آپ سے جو غلطی ہوئی ہوگی وہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ انسان کے اعمال میں، انسان کے بنانے میں، انسان کے کرنے میں کچھ نہ کچھ نقص، کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ عیب ضرور اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اسی چیز کو بنائے تو وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، ہر کمی سے پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے اس عورت نے، مومنہ عورت نے، آسیہ بنت مزاحم نے اللہ سے کہا کہ رب ابن لی، اللہ تو بنا دے، اور آگے فرمائے اندک کی اپنے پاس بنا، اندک اپنے پاس بنا، فی الجنت، جنت کے اندر بنا۔ تو جب اپنے پاس بنائے گا تو گویا وہ اللہ رب العالمین کا پڑوسی ہوگا، اور پڑوسی اگر اچھا ہو، نیک ہو تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اگر پڑوسی بیکار ہو، پڑوسی اچھا نہ ہو تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، معاشرتی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کو روایت معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعیین بتا دی گئی تھی۔ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی تعیین کر دیا تھا کہ کون سی رات کو لیلۃ القدر ہوگی، کیونکہ آج ہم جو جاگتے ہیں رمضان کے مہینے میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں کہ 5 راتوں کو جب ہم جاگیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دن لیلۃ القدر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے آپ کو اس کا علم بتلا دیا گیا تھا کہ وہ کون سی رات ہوگی، ایگزیکٹ وہ رات کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا۔ تو جب آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تو آپس میں 2 مسلمان لڑ رہے تھے، دونوں پڑوسی تھے، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جھگڑوں کو چکانے کے لیے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ٹھہر گئے، اسی درمیان میں وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا، تو نقصان دین کے اندر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر دو مسلمان آپس میں نہیں لڑتے، نہیں جھگڑتے، تو آپ سیدھا لوگوں کے پاس جاتے، مسجد کے اندر جاتے اور لوگوں کو بیان کر دیتے، صحابہ سے بیان کر دیتے کہ کون سی تاریخ لیلۃ القدر ہے۔ تو جب دونوں کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھنس گئے تو اس کا علم، اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو 5 رات جاگنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا دین کے اوپر بھی نقص دین کے اوپر بھی اس کا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے اگر پڑوسی دیندار نہ ہو، اچھا نہ ہو۔ تو اسی لیے فرعون کی بیوی نے جو دعا مانگی، کہا اندک فی الجنہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا، اور اللہ تو اپنے پاس میں بنا، تو مجھے پڑوسی بنا کر کے رکھو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی دعا کو قبول کیا، اور روایت کے اندر، تفسیر کے اندر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات میں گئے، معراج کی سفر پر گئے، تو وہاں پر جنت کا آپ کو سیر کرایا گیا، جنت آپ کو دکھلایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہا عند مدخل الجنہ، کہ جنت کے بیچ میں ایک محل، ایک تعمیر دیکھا، جو دعا آسیہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی فرعون کی بیوی نے، اس محل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر دیکھا ہے جب معراج پر آپ گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے سچی نیت سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا فائدہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ دعا کے آداب، دعا کے شرائط، دعا کب قبول ہوتے ہیں، کون سے وقت میں دعا قبول کی جاتی ہے، کون سا ایسا مہینہ آتا ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کون سی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کون سے شرائط ہوتے ہیں، کون سے آداب ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری بھی دعا قبول ہو، اور ہم جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مانگے وہ اللہ رب العالمین ضرور عطا کرے گا۔ اب آئیے کہ دعا کی پاور کیا ہے، دعا کی پاور کیا ہے، دعا کی طاقت کیا ہے۔ دعا بہت طاقتور چیز ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی دوسری چیز پلٹ نہیں سکتی، تقدیر کو کوئی دوسری چیز چینج نہیں کر سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے۔ دعا ہی ایسا ہتھیار ہے مومن کے پاس، دعا ہی ایسا ہتھیار ہے مسلمان کے پاس کہ اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے تو دعا کے ذریعے سے اس کی تقدیر کو پلٹ دی جاتی ہے، اس کی قسمت اور اس کے مقدر کو بدل دیا جاتا ہے۔ دعا کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر میں زیادتی نہیں ہوتی ہے سوائے نیکی کے، اس لیے نیکی کرنے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی عمر کو لمبا کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے، دعا کے اندر طاقت ہے۔ تبھی تو قسمت، جس کو ہم اور آپ تقدیر کہتے ہیں، قسمت کہتے ہیں، نصیب کہتے ہیں، اور آپ نے سنا ہو کہ یہ کبھی بدلتا نہیں ہے، تقدیر آپ کی بدلتی نہیں ہے، نصیب آپ کا بدلتا نہیں ہے، لیکن اگر دعا کیا جائے، مسلسل اللہ رب العالمین سے کسی چیز کو مانگا جائے، تو وہ تقدیر میں اگر آپ کے نہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کے ذریعے سے تقدیر کو بدل کر کے وہ چیز دے دیتا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں اور آپ کو دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ ممکن ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کو ایک خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہوئی تھی، اور آپ مسلسل اس بیماری میں کئی سال تک مبتلا رہے۔ آپ کے گھر بار نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے بیوی کے، ہر کوئی آپ سے دور ہو گیا، آپ کے ماں باپ آپ سے دور ہو گئے، آپ کے بھائی آپ سے دور ہو گئے، آپ کی بہن آپ سے دور ہو گئی، سارے رشتے دار آپ سے الگ ہو گئے، اور کئی سال تک یہ سلسلہ رہا۔ اس کے بعد دعا کی تاثیر دیکھیے، ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھی، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو نقشہ کھینچا قرآن کے اندر، کہا
کہا کہ وہ ایوب اذ نادا، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے. اور اس کی دعا کی تاثیر دیکھیے اور دعا کرنے کا انداز بھی دیکھیے کہ قرآن کس طریقے سے دعا کرنے کا انداز سامنے رکھتا ہے. نبی انبیاء کرام علیہ السلام کا انداز بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی دعا کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ جو آدمی جو انسان کئی سال تک مسلسل پریشانی میں مبتلا رہے اور اس کے گھر بار رشتے دار سب اس سے الگ ہو جائے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے کیسے بیان کیا کہ اللہ مجھے ایک مصیبت لاحق ہوئی ہے، مجھے ایک پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو اس سے مجھے شفا دے دے. یہ بھی نہیں کہا کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تو رحم کرنے والوں کے بھی رحم کرنے والے ہیں، تو سب سے بڑا رحم کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اتنے سال سے پریشان ہوں تو مجھے ٹھیک کر دے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، یا اللہ میرا کوئی ساتھ نہیں دیا، میں اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں، اکیلا پڑ گیا ہوں، اس لیے مجھے شفا دے دے. بلکہ اللہ رب العالمین کی صفت کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ میں مصیبت میں ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. اب بتائیے جب اللہ کے سامنے اتنی عاجزی، انکساری، خشیت کے ساتھ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی دعا کو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے نہیں قبول کرے گا. 12 سال 10 سال تک مصیبت کو جھیلنے کے بعد جب اللہ سے صرف اتنا کہے کہ اللہ مجھے ایک پریشانی ہوئی ہے، کچھ تکلیف ہوئی ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اس کو اللہ نے معاف بھی کیا، اس کی دعا کو قبول بھی کیا. آگے اللہ نے فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، جو اس کو تکلیف تھی، جو مصیبت تھی، اس کی دعا کو قبول کیا، اس کو پریشانی کو دور بھی کیا. اسی طریقے سے دعا ناممکن چیز کو ممکن کیسے بناتی ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس کا تذکرہ قرآن میں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ نے فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یہ وَذَنُّونِ اور تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا کہ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے پریشان ہو کر کے، اپنی قوم کے لوگوں سے بدحال ہو کر کے، غصے کی حالت میں اپنے ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو جب وہ سفر کر کے جا رہا تھا تو سمندر میں جب وہ گیا تو مچھلی نے اس کو نگل لیا. تو اللہ رب العالمین کے دیکھیے، اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کیا جائے، وہاں سے بھاگا نہ جائے. مصیبت جب بھی آئے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، اللہ رب العالمین کے صبر کرو، اللہ رب العالمین کا فیصلہ آنے کا انتظار کرو. نبی تھے یونس علیہ السلام، نبی تھے، ان کو غصہ آ گیا. انسان ہونے کے ناطے جب ان کے اندر غصہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے غصہ ہو کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک جانے کے فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی گرفت کر لی اور اس کو سمندر کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اب ذرا دیکھیے کہ یہاں یونس علیہ السلام نے دعا کیسے کی، اور مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو آپ سوچئے کہ کتنی تاریکی ہوگی، کتنا اندھیرا ہوگا مچھلی کا پیٹ. چونکہ مچھلی ایک تو سمندر کے اندر ہے، ویسے ہی اندھیرا ہوا، اور مچھلی کے پیٹ میں ہے وہ بھی اندھیرا ہی ہے، اور رات کا وقت ہے یہ بھی اندھیرا ہے. تین تاریکیاں، تین اندھیرے وہاں پر موجود ہے، اور ایسی جگہ پر ہے جہاں آکسیجن کا بھی انتظام نہیں ہے، آکسیجن نہیں پہنچ سکتا ہے، پانی کے نیچے آپ کو آکسیجن نہیں ملے گا. اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر اس کا امتحان لیا کہ بغیر آکسیجن کے اس کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیری جگہ میں رکھا، صرف اس لیے کہ اپنی قوم کے لوگوں سے پریشان ہو کر کے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا تھا. صبر نہیں کیا اور اللہ کے فیصلہ آنے کا انتظار نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ پڑھیں گے، ہمارے آخری نبی کی جب آپ حالات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب تک اللہ رب العالمین کا آرڈر، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں آیا، تب تک مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت کی، ان کو پکڑ لیا، اللہ نقدر علیہ، اس کی پکڑ کی. تب جب مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ہے تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالم تھا. جب اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ
کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں ظالم ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی دعا کو قبول کی۔ آگے فرمایا کہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، جو غم اس کو، جو پریشانی اس کو مچھلی کے پیٹ میں، چونکہ اندھیرے میں تھا تو پریشانی ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس کو غم سے نجات دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے نصیحت جاری کر دیا کہ جو شخص بھی مصیبت میں مبتلا ہو، جو شخص بھی پریشانی میں مبتلا ہو، تو کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں